10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ جو عرف عام میں اس وقت مشہور ہے، 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن بے شمار واقعات پیش آئے ہیں اور یہ انہی واقعات کی وجہ ہے کہ یہ دن اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور اس دن کا ادب و احترام بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یوں تو پورے مہینے کا ہی ادب و احترام ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رب کریم کا حکم ہے، قرآن مقدس نے ہمیں یہ بتا دیا۔ اس کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس روز مقام بلند کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اور اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود یعنی جو آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، نمرود نے جو آگ جلوائی تھی اس سے محفوظ فرمایا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمایا، اور اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا گیا تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اگر ہوئی ہے تو وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، یعنی یوم عاشورہ کو ہی نازل ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اس دن کا روزہ پہلے فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسی دن کا روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا وہ 40 سال کا کفارہ ہوگا، یعنی اس دن کا جس نے روزہ رکھ لیا تو وہ اس کے پچھلے 40 سالوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جس نے عاشورے کی رات یعنی 10 محرم الحرام کی رات میں عبادت میں وہ رات گزاری تو گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ اسی یوم عاشورہ کو قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی یوم عاشورہ کو کوفی فریب کاروں نے نواسے رسول جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ بے شمار واقعات اس تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، اور حضرت ابراہیم ابن محمد کوفی نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کو اپنے عزیز و اقارب و اہل و عیال کو خوش رکھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس نے 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کو اپنے عزیز و اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی کو خوش رکھا اور ان پر خوش دلی اور دریا دلی کے ساتھ میں خرچ کیا، اچھے کھانے پکوائے اور فاتحہ خوانی کروائی اور اپنے گھر والوں کو کھلایا، اپنے عزیز و اقارب کو کھلایا، تو اللہ پاک پورے سال کو اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال خیر و برکت اور فراخی رزق مقرر فرما دیتا ہے۔ اگر 10ویں محرم الحرام کو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، اب یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں پیسہ خرچ کرنے کا کہ کہیں بھی آپ حرام کام میں لٹا رہے ہیں 10 محرم الحرام کو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، انہیں اچھا کھلائیں، ان کے لیے اچھے انتظام کریں، ان سے خوش دلی سے اچھے اخلاق کے ذریعے پیش آئیں۔ یوں تو ہمیشہ ہی ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔
لیکن خاص طور سے بتایا گیا کہ جس نے اس دن میں اپنے پریوار والوں کو خوش رکھا، ان کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کیا، تو اللہ رب العزت اسے پورے سال یعنی آنے والی 10 محرم الحرام تک یعنی پورے سال تک اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا اسے رزق اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ جو تمام واقعات گزرے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی توبہ اس دن میں قبول ہوئی ہے، اگر انبیاء کرام کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی روز انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے، تو ہم تو اللہ رب العزت کے گناہگار بندے ہیں، اور اگر ہم انہی انبیاء کرام کو وسیلہ بنا کر اور اسی 10 محرم الحرام کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے، تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور یہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ بہت سے جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص نے 1 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک روزے رکھے، لیکن جب 10 محرم الحرام آتی ہے، یوم عاشورہ آتا ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، اس روز وہ پورا دن یوں ہی گزارتے ہیں، حالانکہ اسی روز ہمیں کثرت سے عبادت، کثرت توبہ کرنی چاہیے اور مکمل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر دیکھیں آپ کہ زندگی جینے کا کیا مزہ آپ کو ملتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی آپ کو کامیابی کے راستے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز قبر و حشر میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔